بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الایمان بالقدر، یہ باب ہے ایمان بالقدر کے بیان میں۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الایمان کے ذیل میں باب الایمان بالقدر، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے۔ ایمان عام اور ایمان بالقدر یہ خاص، یا یوں کہیے کہ کلی کے بعد جزئی کا ذکر۔ ایمان بالقدر یہ جزئی ہے، اس کا ذکر اس کے محتم بالشان ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ قدر کا کیا معنی ہوتا ہے، تو یاد رکھیے قدر بفتح الدال یا قدر بسکون الدال، آپ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ لغوی معنی اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا۔ ما یقدرہ اللہ تعالی من القضایا، وہ تمام فیصلے جو اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے حق میں کیے گئے ہیں۔ کسی بھی شے میں پائی جانے والی اچھائی، برائی، نفع، نقصان کا اندازہ کرنا۔ یاد رکھیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور آپ نے سن رکھے ہوں گے، ایک ہے قضاء اور دوسرے ہے قدر۔ دونوں میں فرق ہے۔ قضاء کا معنی ازل میں حکم کلی اجمالی، اور قدر اسی حکم کلی اجمالی کی جزیات کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو کلی اور اجمالی فیصلہ کیا ہے اسے کہتے ہیں قضاء۔ پھر اسی حکم کلی اجمالی کی جو جزئیات ہوتی ہیں اس کا نام ہے قدر۔ تو گویا قضاء جو ہے وہ حکم کلی ہے اور قدر جو ہے یہ اس حکم کلی کی جزئیات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ بعض عارفین نے بات کہی ہے کہ قدر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص نقاش ہو، انجینئر ہو، اور وہ کسی شے کی، کسی چیز کی صورت کو اپنے ذہن میں منقش کرے، ذہن میں اس کا خاکہ تیار کرے، یہ تو ہے قدر۔ اور قضا کسے کہیں گے؟ اسی ذہن میں بنائے ہوئے خاکے اور نقش کو کسی کے سامنے سیاہی کے بغیر نقش کر دیا جائے، اسے کہیں گے قضا۔ اور اسی تفصیلی نقش میں ذہنی نقش کے مطابق سیاہی کو بھر دیا جائے۔ اب یہ بھرنا، سیاہی کو بھرنا،
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو جو ہے ایک نقش درخت کا یا کسی بھی چیز کا بنا کے دیا جاتا ہے، پھر بچے اس میں کلر بھرتے ہیں، رنگ بھرتے ہیں، سیاہی بھرتے ہیں. تو یہ سیاہی بھر دینا اس تفصیلی نقش میں اور ذہنی نقش کے مطابق یہ کسب اور اختیار ہے. اس کو کسب و اختیار کہا جاتا ہے. تو 3 چیزیں ہوئے: قدر، قضاء اور کسب و اختیار. اس اعتبار سے بندے کو من وجہن اختیار ہے اور من وجہن نہیں بھی ہے. اسی درمیانی حالت کو اشاعرہ کسب سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ کسب و اختیار میں اختلاف ہے. ایک فرقہ ہے جہمیہ جو پکے جبریہ ہیں. ان حضرات کے یہاں بندے کو مطلقاً کوئی اختیار حاصل نہیں، بندہ مجبور محض ہے اور مثل جمادات کے ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل باطل ہے اور ردی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں روزمرہ کہ انسان اپنے اختیار سے بہت سارے کام انجام دیتا ہے. کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے. فرقہ جہمیہ کے علاوہ ایک دوسرا فرقہ ہے معتزلہ، جن کو قدریہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے نزدیک بندے کو تمام افعال کے انجام دینے میں قدرت مؤثرہ حاصل ہے. ان کا یہ نظریہ بھی لغو ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. اور معتزلہ کو اس طرح کے اعتقادات کی وجہ سے قدریہ کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجوس هذه الامہ، کہ یہ قدریہ اس دور کے اور اس امت کے آتش پرست ہیں، مجوس ہیں. آپ کے سامنے جہمیہ اور قدریہ کا نظریہ آ گیا. اب اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں. تقدیر پر آپ جانتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ بندوں کے تمام افعال خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں سب کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، اور بندے ان افعال خیر و شر، کفر و ایمان کے کاسب ہیں. اللہ خالق ہے اور بندہ کاسب ہے. انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور تمام چیزیں اللہ کے قضاء، قدر اور ارادہ اور مشیت ہی سے وجود میں آتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ ایمان و طاعت کو پسند فرماتے ہیں. خالق ضرور ہے، خالق اللہ ہر چیز کا خالق ہے، کفر کا، ایمان کا، خیر کا، شر کا. لیکن اللہ رب العزت پسند کس کو کرتے ہیں، راضی کس سے ہیں؟ ایمان سے، طاعت سے. اور ایمان و طاعت کے بجا لانے پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے. اس کے بخلاف کفر، معصیت سے اللہ رب العزت راضی نہیں، اور کفر و معصیت کے اختیار کرنے پر عقاب اور عذاب کی وعید سنائی ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت سے نواز کر اس کے سامنے خیر، شر، کفر، ایمان دونوں راستے واضح فرما دیے.
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اور ان پر چلنے کا اختیار بھی دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایمان کا نتیجہ اللہ اس کی خوشنودی ہے اور جنت ہے، اور کفر کا نتیجہ جہنم ہے، اللہ کا عذاب اور قہر ہے۔ اب اگر کوئی شخص عقل کا اندھا اپنے کسب و اختیار سے بجائے ایمان کے کفر کو اختیار کرے، بجائے خیر کے برائی کا راستہ اختیار کرے، تو وہ از راہ عدل سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اللہ تبارک، یہ تقدیر جو ہے اللہ کا سر من اسرار اللہ کا ایسا راز ہے کہ جس کا انسانی عقل میں آنا تو درکنار، اس سے نہ تو کسی ملک مقرب کو بتلایا گیا ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں بتلایا گیا، اور نہ ہی کسی نبی کسی پیغمبر کو اس کا علم ہے۔ اس لیے تقدیر کے مسئلے میں غور کرنا، خوض کرنا اور عقلی گھوڑے دوڑانا جائز نہیں، بلکہ تحقیق اور جستجو کے تمام راستوں سے کٹ کر صرف یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ فلاح سعادت کا ضامن یہ کہ اللہ نے یہ مخلوق کو پیدا فرمایا اور انہیں دو فریق میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ کو محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت کے لیے، اور دوسرے فریق کو بطور عدل کے جہنم کے لیے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے قضاء قدر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ایک بڑا راستہ ہے، اس پر نہ چلو۔ اس شخص نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ ایک گہرا دریا ہے، اس میں نہ اترو۔ اس شخص نے بات نہیں مانی اور پھر سوال کیا۔ اخیر میں حضرت علی نے فرمایا، یہ اللہ کا راز ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، اس لیے اس کی تفتیش اور تحقیق میں نہ پڑو، لہذا اخروی سعادت اسی میں ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتلایا ہے اور جن اعتقادات کو ماننے کے لیے کہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور اپنے عقل کے تیر چلانا یہ حقیقت میں گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے اور تباہی اور بربادی کی راہ پر لگنا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة قال وكان عرشه على الماء رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق، مقادیر یہ جمع ہے مقدار کی، وهو الشيء الذي يعرف به قدر الشيء وكميته، وهو الشيء الذي يعرف به قدر الشيء وكميته،
وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے کی مقدار اور کمیت کا پتہ چلے، جیسے مکیال، یہ کیل کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ میزان، ترازو، یہ آلہ وزن ہے، وزن کیا جاتا ہے، اس سے اس کی کمیت اور مقدار کا پتہ چلتا ہے۔ اور کبھی اس کا استعمال نفس قدر یعنی کمیت و کیفیت کے لیے ہوتا ہے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات جسم و جسمانیت اور مادیت کی کثافت سے منزہ ہے، اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہو۔ اللہ کے لکھنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے مابین کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے متعلق لوح محفوظ پر قلم کو جاری فرما دیا اور قلم نے لکھ دیا۔ اس میں ان تمام مخلوقات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی ازلی مشیت کے مطابق مقادیر کو ثبت فرما دیا جو ابد تک وجود میں آنے والی تھی۔ ایسی تمام چیزیں لکھ دی، جس طرح ایک لکھنے والا کاتب تختی پر یا کاغذ پر ان تمام باتوں کو لکھتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ، اور لوح محفوظ میں مخلوقات سے متعلق ان تمام باتوں کو تحریر کر دے۔ اس قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لکھا جن کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، چاہے ان کا تعلق ذات سے ہو یا صفات سے یا اچھے برے فعل سے، یعنی کون پیدا ہوگا اور کون نہیں ہوگا، کون خیر کرے گا، کون شر کرے گا، کون سعید ہوگا، کون شقی ہوگا، ساری باتیں۔ یا لکھنے سے مراد تعیین مقادیر ہے، مقادیر کی تعیین۔ اب اس لکھنے میں حکمت کیا ہے؟ مقادیر کے ثبت کرنے میں، لکھنے میں حکمت یہ ہے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں کا علم اور اطلاع ہو جائے جو واقع ہونے والی ہیں، تاکہ ایمان و یقین میں زیادتی ہو۔ نیز وہ اس بات کو جان لیں کہ کون مستحق مدح ہے اور کون جو ہے مذمت کا مستحق ہے، اور ہر ایک کے وہ مرتبے سے بھی واقف ہو جائیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جس کی جو تقدیر لکھ دی ہے اب اس کے خلاف ہرگز نہ ہوگا، چاہے وہ تقدیر مبرم ہو یا تقدیر معلق ہو، ساری چیزیں لوح محفوظ میں ثبت کر دی گئی ہیں اور وہ قابل محو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر معلق بھی در حقیقت اللہ کے علم کے بنسبت اللہ کے علم الہی کے اعتبار سے مبرم ہی ہے۔ معلق بھی علم الہی کے اعتبار سے مبرم ہی ہے۔ تقدیر معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اگر فلانا شخص حج کرے گا تو اس کی عمر 80 سال ہوگی، اور نہیں کرے گا تو اس سے کم ہوگی، مثلا 70 ہوگی۔ مگر علم الہی میں ازل سے یہ بات موجود ہے کہ وہ حج کرے گا اور اس کی عمر 80 سال ہوگی۔ تو یہ تقدیر معلق بھی علم الہی کے اعتبار سے مبرم ہی ہے۔ قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة،
آسمان زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ 50,000 برس کی مدت، یاد رکھیے، تحدید کے لیے نہیں ہے بلکہ کثرت مدت مراد ہے کہ مخلوق کی پیدائش سے بہت پہلے ان کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں، یعنی تقدیر اور تخلیق کے درمیان ایک طویل مدت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال کا فاعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ کیا مطلب پانی پر ہونے کے؟ یعنی پانی اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ عرش پانی پر اور پانی کا استقرار ہوا پر تھا، اور ہوا کا استقرار اللہ کی قدرت پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمان اور زمین اور تمام مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھے۔ بعض شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہی پانی قلم تھا، اور بقول بعض ان لوگوں کے حق میں یہ بات دلیل ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں سب سے پہلے پانی پیدا کیا، پھر تمام اجسام کو اس پانی سے پیدا کیا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ اول مخلوقات کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور سب کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے مخلوق وہ نور ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اس کے بعد پانی، اور پھر اس کے بعد عرش۔